قریب میں ہمارے درمیان ایک کثیر تعداد میں علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میں علامہ حسن مبلغ صاحب جو امام جمعہ ہزارہ ٹاؤن کے، ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے علاوہ حجت الاسلام سید جواد حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ حجت الاسلام سید موسیٰ اخلاقی صاحب موجود ہے، اور ان کے علاوہ علامہ حسنین وجدانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ تمام کو اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلا کسی تاخیر میں اپنے اگلے مقرر کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اور میں ملتمس ہوں ہمارے انتہائی قابل احترام اس پروگرام کے صدر محفل علامہ سید احمد کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے علم سے اس مجمع کو مستفید فرمائیں۔ ان کے آنے تک بر محمد والے بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ سب سے پہلے میں آپ سب خواہران برادران اور بالخصوص ہمارے جوان جو رشتہ ازدواج سے منسلک ہو رہے ہیں، ان سب کو عید غدیر کی مناسبت سے اور عید مغائلہ کی مناسبت سے آپ سب کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور دوسری مبارکباد اس بات کی کہ الحمدللہ معاشرے میں یہ خوبصورت سلسلہ اجتماعی شادیوں کی صورت میں جاری ہے، اور ایک عظیم اور ایک انتہائی مسرت بخش عبادت ہم سب مل کر انجام دے رہے ہیں کہ ان جوانوں کی شادی میں ہم شریک ہیں، اور کئی افراد نے مالی طور پر ان کو اپنے ہدایہ پیش کیے، اور آپ سب محترمین نے شرکت کر کے ان کی شادی میں شرکت کی۔ شادی زندگی کا ایک انتہائی اہم موڑ ہے۔ شادی دراصل انسانی تربیت کے لیے ایک اہم اور بنیادی قدم ہے، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح اور شادی کو بہترین عبادت قرار دیا، یہاں تک کہ فرمایا جس کی شادی ہو جائے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم شاید سوچے کہ دین میں اور شادی میں کوئی کیا ربط، کیا ہے اس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، شادی کرنے سے آدھا دین کیوں محفوظ ہو رہا ہے؟ تو جب ہم فلسفہ دین اور فلسفہ نکاح کو سمجھے تو یہ ربط بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ فلسفہ دین بھی انسانی تربیت ہے اور فلسفہ نکاح بھی انسانی تربیت ہے، تو لہٰذا چونکہ دینی تربیت کے سلسلے میں ایک اہم قدم شادی کی صورت میں اٹھایا جا رہا ہے، لہٰذا شادی نصف دین ہے۔ اور لہٰذا مجھے شخصاً ذاتی طور پر جب بھی کسی جوان کی شادی کا سنتا ہوں، چاہے اس میں شریک ہو یا نہ ہو، انتہائی دل سے خوشی ہوتی ہے، اسی اینگل سے کہ الحمدللہ معاشرے میں اس شادی کے ذریعے کئی گناہوں کا سدباب ہو رہا ہے۔ یقیناً ہمیں ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ معاشرے میں فساد کم ہو رہا ہے۔ چونکہ کسی کی شادی سے فساد کم ہو رہے ہیں اور وہ ایک قدم قرب خدا کی طرف اٹھا رہا ہے، لہٰذا چاہے ہم شخصی طور پر، ذاتی طور پر شریک ہوں یا نہ ہو، کم سے کم دل میں خوشی ضرور ہونی چاہیے۔ یہ ایک انسانی اور ایک فطری تقاضا بھی ہے، اور دینی لحاظ سے دیکھیں تو دین کہتا ہے کہ جب آپ کسی کار خیر پر راضی ہوں، کسی کار خیر سے آپ خوش ہوں، تو آپ اس کے ثواب میں بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سب کو، ان جوانوں کی جو فیملیز کو، اور بالخصوص جتنے دلہا دلہن تقریباً 21 جوڑے اس اجتماعی شادی میں شریک ہیں، ان سب کو
حقیقتاً تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے آرزو اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک پرسکون اور پرس کمال زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح ان کی آخرت بھی سنورے۔ یہ سلسلہ جو شروع ہے یہ دراصل ایک ہدیہ ہے، ایک گفٹ ہے ان جوانوں کے لیے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں کلاً ایک انسانی دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو انسان گفٹ دے، ہدیہ دے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحابو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ تمہارے اندر محبتیں زیادہ ہوں، تمہارے اندر شفقت مہربانی زیادہ ہو۔ یہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں گرچہ مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ ہدیوں کا سلسلہ شاید بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے، چاہے گھر میں ہو چاہے دوستوں رشتہ داروں میں ہو، کہ ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں۔ اور یہ سلسلہ جو آپ یہاں آج دیکھ رہے ہیں اجتماعی صورت میں، اجتماعی شادیوں کی صورت میں، یہ دراصل ان مخیرین کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک ناچیز ہدیہ ہے ان جوانوں کے لیے، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہم ان سے بھی بہرحال ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان مخیرین کا یہ ہدیہ اس خوبصورت انداز میں قبول کیا، اور اسی طرح ہم دعا گو ہیں ان برادران کے لیے جو اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، بالخصوص امام جمعہ کوئٹہ علامہ سید ہاشم موسوی جنہوں نے اس کار خیر کی بنیاد ڈالی یہاں پر، اور اسی طرح مرحوم حاجی آصف رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم اٹھایا تھا، اور بہرحال اس کار خیر میں مالی طور پر اور جس طرح ان کے لیے ممکن تھا شریک ہوئے تھے، ان سب کے لیے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اور جن مومنین نے، جن برادران نے اس سلسلے میں ہمیشہ تعاون کیا ہے، اور جس طرح آج بھی مہمان خصوصی نے بھی الحمدللہ اس سلسلے میں اپنے تعاون کا اعلان کیا، یہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم بہرحال ایک دوسرے کے لیے تعاون علی البر والتقویٰ کے اعلان کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور ہدیوں کی صورت میں اس خوبصورت سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر اپنے ان عزیز برادران کو اور اسی طرح خاران جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، سب کو میں تہ دل سے مبارکباد عرض کرتا ہوں، اور فقط اللہ جانتا ہے کہ میں اس سلسلے میں کتنا خوش ہوں۔ ہمیشہ البتہ کسی بھی جوان کی شادی ہو وہ خوشی میرے دل میں رہتی ہے، اور بالخصوص یہ جوانان جو سادگی کے ساتھ اور انتہائی خوبصورت بھائی چارے کے ذریعے اس رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں۔ ہم سب کی آرزو ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کمال اور ترقی اور پرمسرت زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔